بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین 2 علاقوں میں جلسہ کرنے کے بعد اب جا رہی ہے وہ ڈی آئی خان۔ 14 ستمبر کو انہوں نے جلسہ کرنا ہے ڈی آئی خان میں، اور یہ ایک طرح سے اوپن چیلنج ہے پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ صدر کے پاس، جو دیا گیا ہے پی ٹی آئی کے سابقہ صوبائی صدر کی جانب سے۔ علی امین گنڈاپور صاحب کا یہ علاقہ ہے اور وہاں پر پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین جلسہ کرے گی۔ جو وہاں پہ بینر لگے تھے ان پہ پی ٹی آئی کے جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے کافی غصے کا اظہار کیا ہے اور سیاہی پھینکی ہے وہاں پہ پرویز خٹک کی تصویر کے اوپر بھی، اور ساتھ ہی محمود خان صاحب کی تصویر کے اوپر بھی، اور ایک طرح سے غصے کا اظہار کیا ہے کہ اگر آپ یہاں پر آ رہے ہیں تو کم سے کم ہم آپ کو ویلکم نہیں کر رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اس سے پہلے مانسیرا میں جب وہ جلسہ کرنے گئے تھے تو وہاں کے پی ٹی آئی کے ورکرز نے ہاتھوں میں لوٹے کھڑے کیے ہوئے تھے، لوٹے پکڑے تھے انہوں نے، اور ان کی وہاں پہ موجودگی کے ٹائم پہ لوٹے لہرائے گئے۔ مختلف جو ان کی گزرگاہ تھی، راستے تھی، سڑکوں کی سائڈ تھی، وہاں پر بھی لوٹے لگائے گئے تھے، اور ایک طرح سے یہ جیسچر تھا کہ آپ تو پارٹی چھوڑ کے چلے گئے ہیں، آپ تو عمران خان کے ساتھی تھے، اب آپ کو کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا اور آپ کی یہاں پہ جگہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے نوشہرہ میں انہوں نے جلسہ کیا تھا اور وہ بھی ایک طرح سے ان کی لانچنگ پیڈ ہی تھا۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین اس انتہائی سخت عوامی رد عمل کے باوجود بھی وہ عوام کے پاس جا رہی ہے، اور شاید یہی طریقہ کار ان کو مختلف کر رہا ہے جو استحکام پاکستان پارٹی ہے ان سے۔ استحکام پاکستان ایک ڈرائنگ روم میں بنی، ایک بند کمرے کے اندر، اے سی ہال کے اندر پارٹی بنائی گئی اور وہیں پر سب کچھ بندر بانٹ کر دی گئی۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین وہاں پہ کافی مختلف ہے۔ اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ جہانگیر ترین صاحب جو کہ عوامی سیاست میں بالکل بھی تجربہ نہیں رکھتے، ایم این اے رہ چکے ہیں، لیکن ویسی ان کی گرفت نہیں ہے عوام کی نبض کے اوپر جس طرح سے پرویز خٹک صاحب کی ہے۔ پرویز خٹک صاحب آن دا ادر ہینڈ وہ نکل رہے ہیں، عوام کے پاس جا رہے ہیں، شدید رد عمل آ رہا ہے لیکن وہ پھر بھی پبلک کے پاس جا رہے ہیں۔ کتنا رد عمل آ جائے گا؟ مانسیرا کے عوام نے لوٹے تو نکال دیے ہیں، لوٹے لہرا دیے ہیں، یہاں پہ ڈی آئی خان میں سیاہی تو پھینک دی گئی ہے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو وہ عوام کی جو ایک آخری حد ہے اس کو چھو رہے ہیں، اور وہ ایک اپنے اندر کا خوف کہ یار اگر میں باہر گیا تو لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوگا، اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اے این پی کے صوبائی صدر ایمل ولی خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ جو ایک روایت شروع کی ہے پرویز خٹک صاحب نے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کسی کے اشارے پر اپنی پارٹی بنائیں اور پھر آپ اپنی پارٹی کے اپنے قائد کے خلاف ہو جائیں۔ یہ طریقہ کار ہمیشہ چلتا آ رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ پارٹیاں بناتی ہے اور پھر ان کو استعمال کرتی ہے، لہذا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن اس پارٹی کے اندر مختلف یہ ہے کہ انتہائی شدید عوامی رد عمل، ان کے لیے سب سے مشکل کام پی ٹی آئی کی پارلیمنٹیرین کے لیے خیبر پختونخوا ہی ہے، اور وہ اسی صوبے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ گو کہ خٹک صاحب کہتے ہیں کہ یہ پارٹی فیڈرل لیول کی ہے، پنجاب سے بھی دوست شامل ہوں گے، لیکن اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے لیے خیبر پختونخوا کا مارکہ سر کرنا انتہائی مشکل نظر آ رہا ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی یہاں پہ انٹیکٹ ہے، ان کے لیے یہاں پر اب کوئی مشکل نہیں ہے۔ گو کہ یہ جا کے مانسیرا میں جلسہ کر رہے ہیں، ڈی آئی خان میں جلسہ کر رہے ہیں، اور ایک مرتبہ صرف ایکول لیول پلینگ گراؤنڈ مل گیا پی ٹی آئی کو تو ان کے جلسوں سے 10 گنا بڑا جلسہ وہ کر دے گی۔ لیکن سب جانتے ہیں کہ یہاں پہ ایکول لیول پلینگ فیلڈ ملے گی نہیں پی ٹی آئی کو، یہاں پہ ایک ایج ہی ملا رہے گا پرویز خٹک صاحب کو اور ان کی پارٹی کو۔ اس ایج کو وہ کیسے استعمال کرتے ہیں اور اس ایج کو وہ عوام کے اندر کیسے لے کے آتے ہیں؟ خٹک صاحب کے پاس تقریباً پورے صوبے سے تھوڑے بہت ہی صحیح لیکن لوگ موجود ہیں، وہ کچھ نہ کچھ ووٹ تو لے ہی لیں گے، اور یہ جو ایک ووٹ بینک ہے اس میں 19-20 کا فرق ہی ہوتا ہے، یا اگر آپ بڑا بھی کہہ دیجئے 18-20 یا 17-20 کر دیا جائے گا۔ اس حد تک ووٹ انہوں نے خود پہنچانا ہے۔ پی ٹی آئی کا امیدوار اگر بیلٹ پیپر پر پی ٹی آئی کا نشان ہوا، بلے کا نشان ہوا، تو آسان کام نہیں ہوگا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے لیے کہ وہ یہاں سے 20, 25 یا 30 سیٹیں نکال لے۔ لیکن اگر وہ نشان نہ ہوا تو اس کا ایج لینے کے لیے ایک طریقہ کار تو خٹک صاحب نے یہ اپنایا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے سخت رد عمل نہیں اپنا رہے، وہ انتہائی نرم طریقے سے اگر تنقید بھی کر رہے ہیں تو وہ کچھ پالیسیز پہ کر رہے ہیں، کچھ طریقہ کار کے تحت کر رہے ہیں، باقی وہ کوشش رکھے ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ورکر کو اپنے ساتھ کریں اور ان کو یہاں پہ اسپیس دیں۔ آن دا ادر ہینڈ وہ بار بار جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس۔ ابھی بھی ہمیں جو تصدیق ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے کچھ سابق ممبران صوبائی اور قومی اسمبلی سے ان کے رابطے ہوئے ہیں، اور وہ کافی پر امید ہیں
کہ وہ بہت جلد پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کو جوائن کر لیں گے۔ اب اتنا اگر ان کو اچانک سے کوئی سپورٹ ملنا شروع ہو جاتی ہے تو پی ٹی آئی پھر ٹکٹ کیسے جاری کرتی ہے؟ پی ٹی آئی کی ٹکٹ کا اجرا یہ سب سے بڑا سوال ہوگا، کیونکہ اس ماحول کے اندر پی ٹی آئی کے پاس سپورٹ تو بہت ہے، لیکن اس سپورٹ کو وہ کیسے وننگ سیٹس پہ کنورٹ کرتی ہے یہ ایک بڑا سوال ہوگا، اور وہ کنورژن ان کے پاس خٹک صاحب کے پاس کی طرف سے آتی تھی۔ تو اس وقت دو امتحان ہوں گے، ایک خٹک صاحب جو کہ بار بار جا کے پبلک کو ناک کر رہے ہیں، ان کے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، جو کہ استحکام پاکستان پارٹی نہیں کر سکی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے جو استحکام پاکستان پارٹی ہے ان کے لیے۔ گو کہ بہت بڑے بڑے نام ہیں، لیکن اگر کمپیریزن کیا جائے تو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین 1000 درجے بہتر طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اگر ہم کمپیریزن کریں استحکام پاکستان پارٹی کا، وہاں پہ ان کے پاس سوشل میڈیا کی ٹیم ہے، انہوں نے بڑی کمپینی چل، لیکن گراؤنڈ پہ وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ آن دا ادر ہینڈ یہاں پہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم تو بہت کمزور ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی بغض عمران میں ان کی مدد کر رہی ہے، یا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عمران خان صاحب کو پسند نہیں کرتے تو ان کے بغض میں آ کے وہ ان کو ہیلپ کر رہے ہیں، لیکن ان کی اپنی گراؤنڈ کے اوپر جو لیولنگ ہے، لوگوں سے بات کرنا ہے، لوگوں کو اپروچ کرنا ہے، وہ کافی مختلف ہے۔ اور شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ خٹک صاحب عوامی رہے ہیں، عوام کی طرف سے آئے ہیں، اور ہمیشہ وہ ایک ورکر کے طور پہ رہے ہیں۔ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین پیچھے نہیں ہٹی ہے، ابھی تک اس تنقید کا وہ سامنا کر رہی ہے، اس غصے کا وہ سامنا کر رہی ہے، اس نفرت کا جو اظہار ہو رہا ہے ان کے خلاف اس کا سامنا کر رہی ہے۔ کتنا سامنا کرتی ہے اور کتنی نفرت، کتنا غصہ، کتنی تنقید ان پہ کی جاتی ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا، اور یہی سب کچھ یہ فیصلہ کرے گا کہ آئندہ عام انتخابات کے اندر پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کہاں کھڑی ہوتی ہے۔